أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. رواہ الامام ابن ماجہ فی سننہ. محترم حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا آپسی رویہ، اگر اس پر غور کیا جائے تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مسلم معاشرے میں برائیوں کی کثرت ہے. مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کا اختلاف پروان چڑھتا جا رہا ہے. مسلکی اعتبار سے مسلمان بٹے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے آپس میں دشمن ہیں، خاندانی اعتبار سے آپسی اختلافات سے گھرے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں جتنی برائیاں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری برائیاں، ان کا ارتکاب کرنے والے، اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہیں تو معاشرے کے نوجوان اور معاشرے کے بچے نہیں ہیں، یہ معاشرے کے بزرگ افراد ہیں. معاشرے کی برائیوں کے ذمہ دار معاشرے کے بڑے لوگ ہیں. معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو باپ بن چکے ہیں، جو کسی کے دادا اور نانا بن چکے ہیں. چھوٹے بچے ابھی بھی معاشرے میں بہت سی برائیوں سے محفوظ ہیں. جتنے جرائم آج ہمیں نظر آتے ہیں، میڈیا کے ذریعے جن جرائم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ سارے جرائم کا ارتکاب کرنے والے بڑی عمر کے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو نیک بنانے کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو سچا اور ایماندار بنانے کی. آج وہی لوگ جھوٹ کا کاروبار چلا رہے ہیں. جو افراد جن کی ذمہ داری نئی نسل کی تربیت کرنے کی تھی، آج وہ نسل، وہ بڑی عمر کا معاشرہ مکمل طور پر بگڑا ہوا ہے. جتنے بھی جرائم دکھائی دیتے ہیں، یہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کے بچوں کے نہیں ہیں. یہ سب کے سب بڑی عمر کے افراد ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ بار بار
ہمیں اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت سے متعلق لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ آخر بچوں کی تربیت کون کرے؟ بچوں کی تربیت کرنے والا وہ مربی کون ہونا چاہیے؟ مربی تو کم سے کم سچا ہو، مربی تو کم سے کم نیک ہو، مربی تو کم سے کم اپنے معاشرے کا اچھے اخلاق والا انسان ہو۔ اگر مربی ہی نیک نہ ہو، باپ ہی اچھا نہیں ہے، باپ ہی معاشرے کے جرائم میں ملوث ہے، تو گھروں میں پیدا ہونے والی یہ نئی نسل، ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ نیک بنیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ چھوٹی سی عمر تھی، مدینہ منورہ میں اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ان کے والد نے ان کے پاس رکھا تھا، ایک استاد کے پاس رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فجر کی نماز میں مسجد میں آنے میں تاخیر کر گئے۔ ان کے استاد صالح بن کیسان نے بچے سے پوچھا، نماز میں تاخیر کیوں ہوئی؟ ہمیشہ وقت پر آیا کرتے تھے۔ تو بچے نے جواب دیا، بالوں کو سنوارنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اسی لیے نماز میں تاخیر سے پہنچا۔ ان کے استاد صالح بن کیسان بڑے ناراض ہوئے، اور اس ناراضگی کا اظہار انہوں نے ان کے والد عبدالعزیز جو مصر کے اس وقت کے گورنر تھے ان کے سامنے کیا کہ مجھے آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ کا بچہ بالوں کو سنوارنے کی خاطر نماز میں تاخیر کرتا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ لباس، یہ کپڑا، یہ بال، یہ سب تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسی وقت صالح بن کیسان کے سامنے وعدہ کیا کہ باپ کی جانب سے بھی بیٹے کی اچھی تربیت کی جائے گی، اور مدینہ منورہ میں جہاں عمر بن عبدالعزیز رہا کرتے تھے ایک حجام کو بھیجا اور کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے سر کے تمام بال مکمل صاف کر دو تاکہ بالوں کے سنوارنے میں کبھی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ ایک باپ کا یہ رویہ ہے۔ استاد نے باپ کے سامنے بچے کی شکایت کی، اور باپ نے بجائے استاد کو کچھ اور باتیں کہنے کے خود بخود بچے کی تربیت کر دی۔ یہ نتیجہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے باپ عبدالعزیز وہ نیک انسان تھے، وہ انتہائی بہترین اخلاق والے تھے۔ مصر میں جہاں وہ گورنر تھے وہاں کی گورنری ایک مثالی گورنری تھی، وہاں کی رعایا اپنے حاکم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ عبدالعزیز وہ انصاف پسند انسان تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بڑی عمر کا انسان، ایک باپ ہے، نانا ہے، دادا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جن کی عمریں ایک حد تک پہنچ چکی ہیں، اگر یہ نیک ہوں گے تب ایسی صورت میں معاشرے کے نئے بچے نیک بنیں گے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود نیک بننا ہے۔ اسی لیے بعض اسلاف کہتے ہیں انی لاعصی اللہ، میں کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، فأرى ذلك فی خلق دابتی وامرأتی، تو اس کے اثرات مجھے اپنی سواری میں، اپنے گھر والوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہوں اور نتیجے میں اس نافرمانی کے برے اثرات مجھے اپنی سواری میں نظر آتے ہیں اور گھر والوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے بھی بگڑ رہے ہیں، وہ بھی میری نافرمانی کرتے ہیں، وہ میری بات نہیں مانتے، اس لیے کہ انی لاعصی اللہ، کیونکہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی، ایک باپ اگر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ غلط راستے پر چلتا ہے، تو یقیناً اس کے اثرات ان کے بچوں پر ہوں گے۔
بعض مرتبہ والدین کہتے ہیں ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہماری عمر ایک حد تک پہنچ چکی ہے، اب ہمارے لیے دنیا میں کچھ نہیں رہ گیا، ہم تو برے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، برائیوں میں ملوث ہیں، دن بھر دکان میں جھوٹا کاروبار کرتے ہیں، ہم تو بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں۔ میں برا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں بدخلق انسان ہوں، اور میں یہ چاہوں کہ میرے بچے اچھے بنیں، تو بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے باپ اپنی تربیت کیوں نہیں کر لیتا؟ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اسے بچے کو بار بار محنت کرنی پڑے گی، بار بار اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، گھر میں ہو وہاں نگرانی کرنی ہے، باہر ہو وہاں نگرانی کرنی ہے، لیکن خود کی تربیت کے لیے تو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، خود کی اصلاح کرنے کے لیے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زبان کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بزرگ انسان اپنے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے۔ بزرگ انسان تھا، بوڑھا تھا، وہ کہتا ہے امیر المومنین، میرا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں باپ بوڑھا ہو چکا ہے، جسم گل چکا ہے، انتہائی کمزور ہو چکا ہے، ایسی عمر میں بچے اپنے باپ پر رحم نہیں کرتے۔ انسان تو باہر جانوروں پر رحم کرتا ہے، کہیں بلی بھوکی نظر آئے تو اسے دودھ پلانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں کتا پیاسا نظر آئے تو وہاں پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انجان آدمی راستے پر روڈ پر گرا ہوا ہو تو اس کی مدد کرنے پر فخر کرتا ہے، اور لوگوں میں کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کی مدد کیا، ہم نے نہ مسلک دیکھا نہ مذہب دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس اللہ کی خاطر انسانیت کے واسطے ہم نے اس کی مدد کیا ہے۔ ایسے انسان اپنے باپ کی مدد نہیں کرتے، ایسا انسان اپنی ماں کی مدد نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بوڑھے باپ سے، حل علمتہ القرآن، کیا تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا؟ بوڑھا باپ کہتا ہے نہیں امیر المومنین، میں نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسبک ثور قد ضربک، جاؤ تم یہ سمجھو کہ تم کو ایک بیل مارتا ہے، تم نے اپنے بچے کی نافرمانی کی ہے۔ عصیتہ قبل ان یعصیک، تم نے اپنے بچے کی نافرمانی کی ہے قبل یہ کہ تمہارا بچہ تمہاری نافرمانی کرے۔ آج تمہارا بچہ تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، جب یہ بچہ چھوٹا تھا تم بڑے تھے، تمہارے پاس عقل تھی، طاقت تھی، ہوش تھا، سب کچھ تھا، تب تم اپنے چھوٹے بچے کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری تمہاری تھی، چھوٹے بچے کو اخلاق بنانے کی ذمہ داری تمہاری تھی، اس بچے کے سامنے ایک بہترین مثالی آئیڈیل باپ بن کر دکھانے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ تم اپنے بچے کے سامنے آئیڈیل باپ نہیں بن سکے، وہ کس کے لیے کون سا نمونہ بنے گا؟ صبح شام تو بچہ تمہاری نگرانی میں تھا، تمہاری گود میں پلا، تمہارے ساتھ رہا، تمہاری انگلیاں پکڑ کر چلا، پھر بگڑا کیسے؟ اس کے بگڑنے کے ذمہ دار تم خود ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو ذمہ دار بنایا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری اگر ہے تو وہ بڑوں پر ہے کہ بڑے اپنے آپ کو نیک بنائیں، ہم اپنے آپ کو سچا بنائیں، دیندار بنائیں۔ ہم جو برے کام معاشرے میں کرتے ہیں، جو جھوٹی تجارتیں کرتے ہیں، جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس یہ دنیا داری ہے، یہ ہم تک محدود رہنے والا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گناہوں کے اثرات ان کی بیوی پر، ان کے بچوں پر، ان کے ماں باپ پر، جتنے بھی ان کی نگرانی میں تربیت پانے والے ہیں،
جتنے بھی ان کے خرچ پر زندہ رہنے والے ہیں ان تمام پر پڑنے والا ہے. ان سب کے بگڑنے کے ذمہ دار وہ بڑے ہوں گے. بچوں کی تربیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. بوڑھا انسان ہو اس کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے, جوان ہو اس کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے, کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں جو بہترین قدم اٹھایا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے, آپ کے سامنے ایک بچہ آتا ہے, آپ کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کھانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام سم اللہ وکل بیمینک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت یہاں سے کی ہے. بچے دنیا میں چاہے جو کام نہ کریں, چاہے انہیں جو نہ سمجھیں, باپ کو باپ بولنا نہ آئے, لیکن کھانا ضرور آتا ہے. ہر بچہ کھانا چاہتا ہے, کھانے کا عادی ہوتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھانے کا طریقہ سکھاؤ. نماز کا طریقہ بعد میں سکھانا ہے, روزے کی تربیت بعد میں کرنی ہے, حج کا طریقہ بعد میں سکھانا ہے, لوگوں سے تعامل کیسے کرنا ہے وہ بعد میں اس کی تربیت دینی ہے. پہلے بچوں کو کھانے کا طریقہ سکھاؤ, اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا شروع کر دیتا ہے. سم اللہ وکل بیمینک. آپ نے فرمایا بسم اللہ کہو, اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاتے رہو. بچے کو دو تعلیم دی ہے آپ نے. اللہ کا نام لو اس لیے کہ تمہارا وجود اللہ کی وجہ سے ہے, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ روزی جو پیدا ہونے کے بعد تم استعمال کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے, تم نہیں جانتے ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بچے کو یہ بتایا جائے کہ بسم اللہ کہہ کر, اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ گھر میں بسم اللہ کہنے کی ترغیب دیں, ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تعلیم دیتے رہیں, تاکہ اسے احساس ہو, اسے اس بات کا اہتمام ہو کہ یقیناً اس کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور یہ سب زندگی, یہ سارا معاشرہ چلانے والا, یہ گھر چلانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور ہمیشہ کھانے میں اس بات کی تعلیم دے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. ہم دیکھتے ہیں بچے ہمیشہ کھانے کی شروعات بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں, اور جب بھی بچہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہ کرو, اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. بچہ جب بچپن میں بائیں ہاتھ سے کھانے لگتا ہے, اسی وقت سے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے. جب وہ لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, جب وہ بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں جاتا ہے, اور اس طرح سے صبح سے لے کر شام تک ہمیشہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے گمراہ کرتے رہتا ہے. بچپن سے ہی شیطان بچوں کی تربیت کرتا ہے, بری تربیت, برے راستے پر لے جانے کے لیے شیطان بچپن سے ہی محنت کرتا ہے. اور ماں باپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کے لیے بچپن سے محنت کریں, اور ہمیشہ بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. ہم جب بچہ شرارت کرتا ہے, ابا آ جائیں گے, بھیا دیکھ لیں گے, امی غصہ کریں گے, نانا آپ کو ماریں گے, یہ فلاں اور فلاں کا ڈر دکھایا جاتا ہے. بچہ جب باپ کو دیکھتا ہے تو برائی سے رکتا ہے, باپ چلا جائے پھر برائی کرنے لگتا ہے. نانا کو دیکھ کر بچک جاتا ہے, نانا غائب ہو گئے شیطان بن جاتا ہے. جس کا ڈر دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے آنے پر بچہ نیک بن کر دکھاتا ہے, اور جیسے ہی وہ انسان اس کے سامنے سے چلا جاتا ہے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ڈر نہ دکھاؤ جو کبھی سامنے ہیں وہ پھر غائب ہو جائیں گے، ڈر اس کا دکھاؤ جو ہمیشہ دیکھنے والا ہے، جو ہمیشہ اس پر نظر رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے رب العالمین۔ ہمیشہ بچے کے دل میں اللہ کا ڈر دکھاؤ، یہ برائی مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرتبہ کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ساری کائنات مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ عباس تمہارے باپ سے ڈرو، میں نبی ہوں مجھ سے ڈرو، وہ عمر ہے ان سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، نقصان بھی ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، دنیا میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے کی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو واقعہ ہم نے سنایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، بکریوں کے چرواہے کو دیکھا، چرواہا چھوٹی سی عمر کا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ ایک بکری اس میں سے مجھے دے دو۔ چرواہا کہتا ہے بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صحرا میں ہو، مالک شہر میں ہیں، اپنے گھر پر ہیں، آپ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو گے، مالک کو کہاں نظر آئے گا؟ جب شام میں گھر جاؤ گے اور مالک نے پوچھا ایک بکری کم ہے کہاں چلے گئی، تو مالک سے کہہ دینا مالک میں تو چھوٹا ہوں، اچانک بھیڑیا آیا تھا، میں نے بھگانے کی کوشش کی، اس نے میں ایک بکری لے کر فرار ہو گیا۔ اگر تم نے مالک کو یہ کہہ دیا تو مالک جانتا ہے کہ تم چھوٹے ہو اور اتنا چھوٹا بچہ بھیڑیے سے بکریوں کو نہیں بچا سکتا، وہ یقین کر لے گا۔ تو چرواہا نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں نے اپنے اس مالک کو یہ کہہ دیا، اس کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا، اس نے دیکھا نہیں ہے مان لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بکریاں چرانے والا اپنے ماں باپ کی تربیت میں ایسے پروان چڑھا تھا کہ تنہائی میں بھی جہاں اسے دھوکہ دینے کی قدرت موجود تھی وہاں بھی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے بچوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، بچوں کو مساجد سے جوڑ کر رکھیں۔ ہم مسجد آتے ہیں، فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب عشاء ہو، جمعہ کی نمازیں ہوں، ہم خود نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اذان ہوتے ہی گھر میں بیٹھنے میں بے چینی ہوتی ہے، سیدھے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن بچے جس حالت میں ہیں اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بچہ ہے، یہ 10 سال کی عمر کا ہے، یہ اسکول پڑھنے والا ہے، یہ کالج میں مصروف ہے، یہ بیزی ہے، یہ مصروف ہے، یہ محنتی ہے، یہ تھکا ہوا ہے، یہ ابھی فلاں کام میں مصروف ہے۔ اس طرح کے بہانے بنا کر بچوں کو گھر میں چھوڑ کر ہم مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے کہا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ نماز کہاں پڑھانا ہے؟ بچوں کو نماز کی تربیت کہاں دینی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں تو گھر میں بچوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ آپ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفوں میں بچوں کے کھڑے رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جب بچے مسجد میں آئیں گے، مسجد میں آ کر بڑوں کے بازو میں کھڑے رہیں
نماز پڑھیں گے تو یہ بچوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ شرافت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، خاموشی کیا ہوتی ہے، اور یہ ادب اور اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھیں گے، تو اپنے بچوں کو مساجد سے محروم نہ کریں۔ ہمارے پاس دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر خواتین کو بھی لوگ مساجد سے دور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاۃ المرأۃ افضل، صلاۃ المرأۃ فی المسجد افضل یا صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من المسجد، کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا کر عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، مساجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ مسجد سے اس لیے روکا گیا کہ نبی نے فرمایا کہ افضل نماز گھر میں ہے، اور باہر نکلنے سے فتنہ ہوتا ہے، راستہ چلنے سے فتنہ ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی تعلیم دی۔ مسلمانوں نے اس حدیث پر اتنی پابندی کی کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مکمل طور پر روک دیا اور بازار کے دروازے تمام کے تمام کھول دیے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا تھا کہ مسجد سے بہتر ہے گھر میں پڑھنا، تاکہ عورتوں کو بازاروں سے گزرنا نہ پڑے۔ ہم نے اس حدیث کا غلط استعمال کیا، مساجد سے مکمل طور پر عورتوں کو روک دیا اور بازاروں کے سارے دروازے کھول دیے، ان کے لیے وہاں پر اجازت دے دی، اور لوگوں میں یہ فتوے دینے لگے کہ مساجد میں جانا فتنہ ہے، بازاروں میں جانا فتنہ نہیں ہے۔ عورتیں بھی مساجد سے دور ہیں، بچے بھی مساجد سے دور ہیں۔ یہ بڑے جو مساجد میں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ان کا محاسبہ کیا جائے، پوچھا جائے آپ مسجد میں نماز پڑھ کر گھر جاتے ہو تو گھر میں کتنی مرتبہ تم گھر والوں کی تربیت کرتے ہو؟ کیا کبھی ہم اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں؟ کیا بچوں سے ہم سوال کرتے ہیں؟ کیا ان کا محاسبہ ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کیا تم نے قرآن پڑھا؟ کیا تم نے نمازیں پڑھی؟ کیا تم نے ذکر و اذکار کیے؟ نہیں، ہم بڑے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد سے نماز پڑھ کے سیدھے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد گھر والوں کا محاسبہ نہیں ہوتا، گھر میں دوسرے کاموں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب باپ، بڑا انسان، دادا اور نانا یہ اپنے گھر جا کر بچوں کی تربیت نہیں کرتا، عورتوں کی تربیت نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں رہنے والی عورتیں اور بچے سب کے سب جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور آدمی باہر نیک بنا پھرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ بچوں کو بھی مسجد میں لاؤ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مساجد میں لے جانے کی تعلیم دی ہے۔ عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا عیدگاہ کے موقع پر کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ، وہاں وہ جا کر نماز پڑھیں۔ تو ایک خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سے کبھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہوتا، غریب ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر کیسے نکلیں گے، عیدگاہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کسی کے پاس سے دوپٹہ ادھار لے اور پھر وہ اوڑھ کر چلا جائے۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں کبھی بیمار ہوتی ہیں، انہیں نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو کیا یہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، نمازیوں سے ان کو دور بٹھاؤ، وہ نماز نہیں پڑھیں گی مگر جماعت کی جو دعائیں ہو رہی ہیں، خطبے میں جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں وہ شریک ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمام مرحلہ، چاہے وہ بچپن کا مرحلہ ہو، جوانی کا مرحلہ ہو، بڑھاپے کا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کی تربیت ہمیں کرنی ہے، ہر ایک کو تعلیم دینی ہے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، بچوں کو باادب بنانا ہے، بچوں کی زبان کی صحیح تربیت کرنی ہے، انہیں جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، انہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بری زبان کا استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ بعض مرتبہ
ہم نمازوں کی تعلیم دیتے ہیں، ذکر و اذکار کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو قرآن تو پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں کو صحیح اخلاق کی تعلیم نہیں دیتے۔ اور اچھے اخلاق نہ ہونا، لوگوں کے ساتھ برے سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بے ادبی کرنا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے خیر کے کام سب کے سب برباد ہو جائیں۔ اسی طرح سے بچوں کو اپنے علماء کا احترام کرنا سکھاؤ۔ علماء وہ افراد جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جو قوم کی رہنما رہبر ہوتے ہیں، اگر ان کی محبت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہوگا، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ بچے ان کی بات قبول کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے۔ صالح بن کیسان رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہم نے بتایا تھا، وہ ایک استاذ تھے، وہ ایک وقت کے بڑے عالم تھے، ان کے احترام کی وجہ سے باپ نے اپنے بچے کے مکمل بال کٹوا دیے تھے۔ علماء کا احترام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی علم سے محبت عطا فرماتا ہے، دلوں میں دین کو داخل کرتا ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں، بڑے بڑے علماء اسلاف میں سے اپنے اساتذہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے گھرانے کے شخص ہیں، نبی کا خاندان ہیں، آل بیت میں سے ہیں، شہر کے معزز اور محترم لوگوں میں سے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سواری پر سے گزرتے ہوئے دیکھا، ان کی طرف دوڑ پڑے، ان کی سواری کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کے خاندان کا ایک فرد میرے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا، اے ابن عباس، کیوں اس طرح سے ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ آپ اتنے محترم انسان ہیں، آپ اگر ہماری سواری کی لگام پکڑو گے تو کیسا ہمیں لگے گا؟ ہمیں خفت محسوس ہو رہی ہے، لگام کو چھوڑ دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح سے احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ علماء کا احترام یہ حقیقت میں علم کا احترام ہے، علماء کا احترام یہ حقیقت میں دین کا احترام ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ علماء سے بھی دور ہوتے ہیں، اور جو علماء سے نفرت کرتے ہیں پھر انہیں دین حاصل کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اپنے علماء کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول ان هذا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور پھر جنت میں وہ اعلیٰ مقام کی طرف اسے اٹھایا جائے گا، اونچا مقام دیا جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام کی طرف چڑھتا چلا جائے گا، تو وہ تعجب کرے گا کہ میں نے دنیا میں تو بڑے خیر کے کام نہیں کیے تھے، جنت میں اس اعلیٰ مقام کی طرف مجھے کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ کیوں میں اونچائی کی طرف جا رہا ہوں؟ جنت میں اونچا مقام مجھے کیوں مل رہا ہے؟ میں تو کوئی نیک انسان نہیں تھا۔ فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی، انہیں نیک بنایا تھا، انہیں نمازی بنایا تھا، انہیں دیندار بنایا تھا، انہیں اچھے اخلاق والا بنایا تھا، وہ بچہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی دعائیں کرتا تھا، تمہارے لیے بھی استغفار کیا کرتا تھا، وہ بچہ تمہارے لیے استغفار کر رہا تھا، ساری زندگی وہ دعائیں کرتا رہا، اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں گے تو جہاں بچوں کا مستقبل سنورے گا، جہاں بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، وہاں ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا اور ایماندار بنائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بچوں کو قرآن اور نماز کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے بچوں کو اخلاق حسنہ والا بنائیں، اپنے بچوں کو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔